بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین والاحتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی چند آیات مقدسات تلاوت کرنے اور آپ نے انہیں سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی، الذی وہ رب کہ جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم اور نہ صرف تمہیں بلکہ جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی پیدا کیا۔ اور یہ کام کیوں کیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، یعنی عبادت کرو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ذات کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا یعنی فرش بنایا، والسماء بناء آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرج به اور پھر اس پانی کے ذریعے من الثمرات طرح طرح کے پھل پیدا فرمائے، رزق لکم تمہارے کھانے کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر کوئی برابر والا نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون اور حالانکہ تم جانتے بھی ہو، یعنی کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ تم جان بوجھ کر اللہ کے برابر نہ کسی کو بناؤ۔ ہاں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کوئی شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمایا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس قرآن کی مثل کو ایک صورت ہی لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور کوئی گواہ لے کر آؤ تم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان آیات مقدسات میں اللہ رب العالمین نے آغاز میں فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس مفسرین کرام نے اس سے مراد عام لکھا ہے، مسلمان بھی مراد ہیں، کفار بھی مراد ہیں۔ اعبدو عبادت کرو تم ربکم اپنے رب کی، یعنی عبادت کرو گے تو پھر ہی تمہیں فائدہ ہوگا، بغیر عبادت کے فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے خاص انسانوں کو حکم دیا کہ اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی، اور جب ایمان والوں کو خاص اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو پکارنا ہو تو یا ایھا الناس نہیں بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارتا ہے۔ یہاں پر ناس کہہ کر پکارا، اس سے مراد مسلمان بھی ہیں اور کفار بھی ہیں، سب اس سے مراد ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ پیدا کرنا، تخلیق کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے، وہی معبود برحق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اکیلا ہی سارا نظام جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ تو وہ بڑی شانوں والا رب ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے اور طرح طرح کی نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ فرماتا ہے کہ اے لوگو تم عبادت کرو میری، میں نے تم کو پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی پیدا کیا، اور عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ میں ہی وہ ذات ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ اب دیکھیں ہم مکان بنائیں مثال کے طور پر، یہاں پر فرمایا کہ زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا۔ اور دیکھیں اگر ہم آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھیں تو ہمیں کوئی ستون نظر نہیں آتا۔ آج ہم نے مکان بنانا ہو تو چار چھت کھڑی کرنے کے لیے چار تو کم از کم اس کے ستون بناتے ہیں تاکہ ہم کو چھت جو ہے وہ قائم کر سکیں، لیکن وہ رب ہے، فرماتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، فرماتا ہے زمین و آسمان کو ایسا بنایا کہ اس کے کوئی مثال ہی نہیں ہے، بغیر نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو بنایا۔ تو فرمایا یہاں پر الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ میں ہی وہ ذات ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات، اور پھر اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کے لیے۔ اچھا پیدا تو اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے ہر چیز، لیکن فاخرج به، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے پانی سے پھلوں کو پیدا فرمایا۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا سبب، اس کا کوئی وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور پھر آسمان سے پانی بھی نازل فرمایا، اور جب پانی نازل فرمایا تو پھر اس پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے کھانے کے لیے پھلوں کو پیدا فرمایا۔ اب پھل تو اللہ رب العالمین پیدا فرماتا ہے، لیکن اب دیکھیں کہ زمین کاشت کی جائے گی، پہلے اس زمین کو ہموار کیا جائے گا، اس میں بیج ڈالا جائے گا، بیج ڈالیں گے، پھر اس کے بعد پانی لگائیں گے، پانی لگانے کے بعد پھر جو ہے اس کا پھل نکلے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ بیان فرما دیا۔ زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے طرح طرح کے پھلوں کو پیدا فرمایا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حقیقی پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، لیکن اس نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں۔ کسان جو ہے وہ پہلے زمین کو ہموار کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے پانی کا نزول ہو جائے، بارش پڑ جائے، تو وہ اس کے لیے ایک بونس کی حیثیت رکھتا ہے، نہیں تو اس کو پھر نہری پانی یا ٹیوب ویل کے ذریعے پانی لگانا پڑتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ جو پانی تم نے لگایا ہے نا، اس پانی کے ذریعے ہی ساری اس کی نشو و نما جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس پانی کے ذریعے میں نے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل جو ہیں پیدا فرمائے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اتنا کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، لہذا تم میرا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، میں اکیلا ہی ہوں، میرا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اچھا شرک یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ میرا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، شرک کس کو کہتے ہیں، اس پر تھوڑی سی ڈیفینیشن ہو جائے، پھر اگلی آیہ مقدسہ کا ترجمہ کرتا ہوں۔ شرک یہ ہے کہ الاشراک هو اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود اور بمعنی استحقاق العبادہ کعبدۃ الاصنام۔ شرک یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات ہے، مخلوق میں سے کسی کو ویسا سمجھنا۔ اللہ رب العالمین ہے،
اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، قادر مطلق ہے، یعنی جیسی صفات اللہ رب العالمین کی ہیں، مخلوق میں سے کسی کو اس کا اہل سمجھنا، اس چیز کا نام شرک ہے۔ ایک یہ قسم ہے شرک کی، اور دوسری یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، مخلوق میں سے کسی کی اس طرح عبادت کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں کوئی مسلمان ایسا کام کرتا ہوگا۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو مخلوق میں سے کسی کو خدا سمجھتا ہو، اور کوئی بھی مخلوق میں سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو ایسے عبادت کرتا ہو جیسے کسی کی عبادت کرتا ہو جیسے اللہ رب العالمین کی جاتی ہے، یعنی کسی کو بھی معبود نہیں سمجھتا۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ کوئی بھی شخص مخلوق میں سے کسی کو اللہ رب العالمین جیسا نہیں سمجھتا، اور مخلوق میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کوئی بھی شخص کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ جس طرح یہ مشرک لوگ، کفار لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ ہم اگر قبرستان جاتے ہیں اور اگر کسی اللہ کے ولی کی قبر پر جاتے ہیں، وہاں پر اگر جھک کر سلام کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی عبادت کی جا رہی ہے، بلکہ ان کو ادباً، تعظیماً، اکراماً، اشرافاً اس کو سلام عرض کیا جا رہا ہے۔ اور جو وہاں پر سجدے کرتے ہیں نا، یہاں پر بھی آپ کو ایک مسئلہ بتاتا چلوں۔ سجدہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے اور ایک سجدہ عبادت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی قبر پر سجدہ کر رہا ہو تو پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ تو سجدہ کس لیے کر رہا ہے۔ اگر وہ سجدہ تعظیمی کر رہا ہو تو سجدہ تعظیمی بھی شریعت محمدیہ میں حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے وہ سجدہ کر رہا ہو تو پھر بنیت عبادت کسی قبر پر جا کر سجدہ کرنا قبر والے کو یہ کفر ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں شرک و بدعت کی ایسی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر کسی قبر پر جھک جاتا ہے، وہاں پر سجدہ کر دیتا ہے تو اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ اچھا بھئی تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ کفر ہے، یہ شرک کر رہا ہے، یہ کفر کر رہا ہے، یا وہ جو سجدہ کر رہا ہے وہ عبادت کی نہیں ایسے کر رہا ہے؟ تجھے کیسے پتا چل گیا؟ تو ہم ہر بندے کو شرک اور مشرک اور کافر، مشرک اور کافر اور مشرک اور کافر قرار دے دیتے ہیں۔ بھئی اسے پوچھو تو صحیح کہ اس نے جو سجدہ کیا ہے اس نے کس نیت سے کیا ہے۔ اگر اس نے وہ سجدہ تعظیماً کیا ہے، اکراماً کیا ہے، اشرافاً کیا ہے، اس صاحب قبر کی عظمتوں کو، شرافتوں کو سمجھتے ہوئے کیا ہے، تو یہ سجدہ حرام ہوگا۔ جائز یہ بھی نہیں ہے، یہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جائز ہے، جائز یہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں بنیت عبادت یہ سجدہ کر رہا ہوں تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، تو لہذا اس کو سمجھایا جائے گا، نہ کہ اس کے اوپر شرک اور کفر کے فتوے لگائے جائیں گے۔ لہذا کہ کوئی بھی شخص اگر قبرستان میں ایسا کام کر رہا ہو، کسی اللہ کے ولی کے مزار میں جا کر ایسا کام کر رہا ہو، تو اس کو پیار سے سمجھانا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے عبد خاص پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز اور اسلوب ہے، کوئی بھی شخص قرآن پاک کی مثل کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کے جنات اور انسان مل جائیں اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے تھوڑا اپنے وعدے میں جو ہے مزید سختی فرمائی، اور ایک جگہ پر فرمایا اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، ایک مقام پر فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس قرآن کی مثل تم 10 صورتیں نہیں لا سکتے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اس قرآن کی مثل کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو لاؤ تم اپنے گواہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، کوئی گواہ نہ لا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا تم گواہ لا ہی نہیں سکتے، تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، لہذا کیا کرو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کہ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ لہذا عبادت کریں اللہ رب العالمین کی خالصتاً، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات دیکھیں کہ ان کے لیے صحابی ہونا ہی بڑا باعث عزت و شرف تھا، لیکن اس کے باوجود جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو
ان نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ اور آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ صرف امتی ہو کر ہی ہم بخشے جائیں گے۔ بابا ایسا نہیں ہوگا، عمل کرنے پڑیں گے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اگر ہم عبادت کریں گے تو اللہ رب العالمین کا قرب بھی پالیں گے، جنت بھی ہمارا استقبال کرے گی۔ اور اگر ہم نے عبادت نہ کی، ٹاما ٹول کرتے رہے، وقت یوں ہی صرف کرتے رہے، گزارتے رہے، تو پھر دوزخ جو ہے وہ ہمارے انتظار کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا مسلمان بن کر اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔